بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص آیا، کپڑے بالکل تیز سفید تھے اور اس کے بال بہت گہرے کالے تھے اور اس کے اوپر آنے کا سفر کا کوئی نشان وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، مٹی گرد و غبار وغیرہ نہیں تھا اور بندہ بھی نیا تھا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پیغمبر کریم کے پاس آیا، آ کر کے تشہد کی حالت میں نبی پاک کے سامنے بیٹھ گیا، گھٹنوں کے سامنے رکھے اور ہاتھ رانوں پر رکھے اور عرض کیا کہ اسلام کیا ہے؟ 4 سوالات پوچھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ پہلا سوال یہ کہ اسلام کیا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کا رسول ہے، یہ ایمان ہے۔ وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرے، وَأَن تَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وَأَن تُعْطِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج کرے اگر تجھے اس کی طاقت ہو۔ پھر اسی بندے نے بولا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، پوچھ بھی رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ یہ پھر اگلے سوال انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، اگر کسی کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں تو وہ مسلمان کہلانے کا لائق بھی ہے۔ اگر یہ 5 نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر رہ گئی تو وہ مسلمان کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے۔ ایمان پختہ ہو، شرک نہ ہو، ہوا کی طرح نہ ہو، جہاں کی ہوا لگی وہاں کا رخ کر دیا، یہ منافقانہ طرز زندگی نہ ہو، ایمان پختہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی ہو، کبھی پڑھی کبھی نہیں، ایسا نہیں، فجر ہو یا ظہر اثر ہو، سب کا حکم برابر ہے۔ اور فجر اور نمازوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، یہ نہ کہ آپ کے رات کے گپ شپ کی وجہ سے، رات کے موبائل چلانے کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے اور یہ یوٹیوب واٹس ایپ میں لگے رہنے کی وجہ سے فجر کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی مسلمان کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے جو نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ اور روزے کی پابندی، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، اگر کسی کے روزے رہ گئے ہیں قضا کریں۔ عورتوں کے اکثر روزے لازمی رہ جاتے ہیں، 3، 5، 8، 10 روزوں تک مجبوری ہیں عورتوں کی کہ ان کے روزے رہ جاتے ہیں، ان کے اندر پابندی کے ساتھ ان کو روزے رکھوائیں۔ اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اور حج کرنا جن کو وہ طاقت ہے وہاں جانے کی، گھر کا خرچہ بھی دے دے اور وہاں بھی پہنچ سکتا ہو، تو ایسے بندوں کے اوپر حج کرنا بھی فرض ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہیں، جڑ ہیں، ایک بھی چیز اگر کٹ گئی تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ابھی آدمی ٹھنڈے دماغ سے خود سوچے، آدمی ہم کتنے پانی میں ہیں، واقعی ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں؟ ہماری بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بچے ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں مسلمان؟ اسی پیغمبر کریم کے فرمان کو سامنے رکھو، آپ کو اسلام کی بنیاد سمجھ میں آئے گی۔ باقی جو اگلی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو سمجھنے کی، اہمیت دینے کی، اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔